نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم نے سیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں آپ کو قربانی کے چند مسائل کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ ڈیلی بہنوں کے سوالات آ رہے ہیں اور اس میں مختلف ایسے سوالات ہیں جو کہ قربانی اور قربانی کے گوشت سے جڑے ہوئے، نصاب سے جڑے ہوئے، مال سے جڑے ہوئے، مستحق ہونے نہ ہونے سے جڑے ہوئے، کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں اس پر جڑے ہوئے، کیا قربانی کے 6 حصے کرنا ضروری ہے، کیا قربانی کے گوشت سے عقیقہ ہو جاتا ہے، یعنی قربانی کا حصہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، اس سے عقیقہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بھی بتاؤں گی۔ اور دوسرا یہ کہ کیا عورت پر بھی قربانی ہے یا صرف مرد ہی دے، اور گھر کا ہر فرد قربانی دے یا صرف ایک جو کمانے والا ہے وہی دے دے اور باقی لوگ نہ دیں۔ ان ساری چیزوں پر وقتاً فوقتاً ہم آپ سے بات کر کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور میری کوئی ایسی اوقات نہیں کہ میں سمجھا سکوں، یہ اپنے استادوں کے مشورے سے ان سے پوچھ کر آپ کو میں سوالوں کے جواب دوں گی انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے رمضان کا سیشن سٹارٹ کیا تھا ایسے ہی قربانی کا سیشن ہے یہ۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے، یا اور نیز یوم عرفہ کا ایک روزہ ہوتا ہے یا 2 روزے رکھیں؟ جی بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا یہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 دن اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اس سے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ روزے کی فضیلت سن کر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 1 دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ یہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا ہے۔ تو عید جو ہے، عید الفطر جو ہے وہ 1 ہی دن ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ اس مناسبت سے کہ اس پہ قربانی کی جاتی ہے 3 دن ہوتی ہے۔ ویسے تو عید کا دن پہلا ہی ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے قربانی کے لحاظ سے 3 دن کیا جاتا ہے۔ قربانی کی اجازت ہوتی ہے تو 3 دنوں سے کہا جاتا ہے۔ 10، 11، 12 جو ہے وہ تینوں دن قربانی ہوتی ہے، اور عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ چوتھے دن قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن بھی قربانی کی ہے؟ تو کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن بھی قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے برخلاف صحابہ کرام کے صحیح سند کے ساتھ فتاوی موجود ہیں کہ جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہے، 10، 11، 12۔ تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جو چوتھے دن قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے سوال اگلا کہ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ تو یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا میری بہن حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کا جو جانور تھا اسی سے ابتدا کرتے تھے کھانے کی۔ بس بہتر یہ ہے کہ بقرہ عید والے دن اپنے جانور میں سے پہلا لقمہ لیں بنا کر، قربانی کے جانور میں سے قربانی کا گوشت ہونا چاہیے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ خود تو قربانی کرتے نہیں، کسائیوں کو بلاتے ہیں تو کسائیوں میں کئی گھنٹے وہ گزار دیتے، تو صبح سے دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہے۔ کوئی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں بال اور ناخن کب کاٹوں؟ یہ سوال کیا ہے ایک بہن نے اپنے شوہر کے لیے۔ یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن بال اور ناخن کاٹیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے تینوں دن قربانی کرنی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو
یہ بہتر عمل ہے، بال اور ناخن نہ کاٹے، ذی الحجہ کے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ بہتر عمل ہے۔ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے جو آپ نے نہیں کرنا، مستحب ہے۔ بہت زیادہ بال نہیں بڑھے ہوئے، یہ نہیں کہ ناخن بھی آپ نے بلیوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہو، بال بھی۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ قربانی کے بعد، تو پہلی قربانی جب آپ کر لیں گے نا تو یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ تیسرے دن انتظار کرنا تیسرے دن تک ضروری نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا ہم عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو علم نہ ہو تو قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے، آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے جو بھی قربانی کر دے گا قربانی نہیں ہوگی۔ گاؤں دیہات جہاں عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں پر وہ صبح صادق کے بعد بھی قربانی، صادق سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ جلدی نماز پڑھ کے نماز سے پہلے قربانی کرنا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نے لکھا ہے کہ عید کی نماز 9 بجے ہوتی ہے، اور ہمارے قریبی مسجد میں جلدی ہو جاتی ہے۔ نہیں، شہر میں جو ہے وہ لکھا ہے جلدی ہو جاتی ہے، اور ہمارے گاؤں میں 9 بجے ہوتی ہے۔ تو کیا میں شہر میں 7 بجے نماز پڑھ کے جلدی قربانی کر سکتے ہوں؟ لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گاؤں میں شرعاً عید کی نماز نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں، جمعہ اور عید کی نماز شہر میں ہوا کرتی ہے، گاؤں میں نہیں۔ چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں، آج کل کے تو گاؤں بھی آپ دیکھ لیں پورے شہر ہی بنے ہوئے، ان کی بات نہیں کر رہی، چھوٹے گاؤں۔ قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کے لیے قربانی کا گوشت دینا، اور ساتھ دیتے ہیں کچھ لوگ قربانی میں کام کرنے میں، تو کیا انہیں قربانی کا گوشت دینا جائز ہوگا؟ دیکھیے، قربانی کا گوشت جو ہے نا بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسائی کو کہا کہ گوشت کرو، قربانی کرو، یعنی ملازمت کے طور پہ، اور آپ نے اجرت میں یہ طے کیا کہ میں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دوں گی، تو یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت بیچنا یا اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے۔ ویسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مذہب میں کوئی حرج نہیں ہے، خوشی میں کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے آپ۔ اب یہ پوچھ رہی ہیں ہماری اگلی بہن کہ سوال ان کا اس رائٹنگ میں لکھا ہے کہ بقرہ عید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے کوئی، کہ ہم اگر اس رات میں عبادت کریں؟ بہت سے علماء عیدین کی عبادتوں کے فضائل کے قائل ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ بہت ترغیب دیتے تھے، جو ہم چاند رات بازاروں مارکیٹوں میں گزار دیتے ہیں، عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن نصیب کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ دن نصیب کیا۔ اب اگلا سوال ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ایام بیز کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا۔ ذی الحجہ میں ایام بیز کے روزے 14، 15، 16 کو رکھ لیں، کیونکہ 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کا روزہ بھی حرام ہے اسلام میں۔
ایام بیس کے روزے رکھنے ہوں تو 14، 15 اور 16 کے رکھے ذی الحجہ میں، ویسے نہیں، ویسے تو اپنے حساب سے جو ایام بیس ہیں۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازمی ہے؟ یعنی اپنے علاوہ غریبوں اور رشتہ داروں کے علاوہ خود بھی سارا رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اس کا جواب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، بانٹ بھی سکتے ہیں اور پورا رکھ بھی سکتے ہیں۔ جس بندے نے بیچارے نے خود ہی نہیں کھایا پورا سال تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ حصے کر لیں، کھلائیں بھی، لوگوں کو بھی کھلائیں بھی۔ 3 حصے جو فقہا بیان کرتے ہیں، یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ تو